على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العلي العظيم. محمد صلى الله عليه وسلم. خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا تھا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے دن ڈھل رہا ہے یوم مصیبت قریب ہے کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے یہ کہہ کے مانگا مان جو کرتا سلا ہوا کوہرام مچ گیا کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شاہ زمن زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن میں بولتے ہوں وہاں کی بندے گی جہاں رسن بازو بڑھا کے روتی تھی ہمشیر کستن بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا کوہرام مچ گیا یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی بولی گلا بھراؤ آ جلدی آقی اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی
फातिमा का लाल, रहना फूफी के पास रखेगी तेरा ख्याल। गुर्बत में तुम फूफी से न करना कोई सवाल, वरना तेरे कदर को बहुत होगा मलाल। फिर सर पे ये हाथ रख के जो देने लगी दुआ, कोहरा मच गया, कोहरा मच गया। खेमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहरा मच गया, कोहरा मच गया। बेटी को जब सुपुर्द बहन कर चुके इमाम, रो कर बहन से कहने लगी आसमां मकाम। जाना वतन जो कैद छुट कर ये तशना काम, कहना लहद पे माँ की मेरा आखिरी सलाम। ये जो लहद पे फातिमा ज़हरा का तज़किरा, कोहरा मच गया, कोहरा मच गया। नारे सलवात। तमाम लोगों से गुजारिश है कि बराए करो वो अल्लाह खाना तशरीफ लाए। मजलिस शुरू हो चुकी है, यानी जैसा कि हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि जब भी फर्ज गुस्सा है तो यहाँ शहजादी कौमें तशरीफ लाती हैं, वक्त के इमाम तशरीफ लाते हैं। ये गुलाम को शुबा नहीं देता कि वक्त का इमाम उसका इंतज़ार करो, बल्कि हमें अपने वक्त का इमाम का इंतज़ार करना चाहिए। तो जो भी हज़रात की आवाज़ सुन रहे हैं और अपने काम से फारिग हो चुके हैं, बराए करम वो पर्शद आप तशरीफ लाएं और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और हुसैनिया को अंधेरे छिपा नहीं सकते। हुसैनिया को अंधेरे छिपा हाथ पर आ गया जरा खुदा है करे। हाथ पर आ गया जरा खुदा है करे। खुदा मिस्ले ज़ैगम हुआ रहवार खुदा और भागे ये कहते हुए सारे
سکینہ کے خان پر جب چوتھے امام جب رہائی ملی ہے تو واپس مدینے کو روانہ ہونے کے لیے کہ قبر میں چوتھے امام نے کیا کیا فریاد کیا میرے بھائی تو عابد یہ کام کر کے چلے میری رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے سبات قبر سکینہ کے نام کر کے چلے میری رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے سبات قبر سکینہ کے نام کر کے چلے یہ اہل شام سے بولے اگر ابو زہمات دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے سبات قبر سکینہ کے نام کر کے چلے دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے اسے حوالے زندان شام کر کے چلے اسے حوالے زندان شام کر کے چلے سبات قبر سکینہ کے نام کر کے چلے سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی تنہا سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی تنہا چلے اسیر غابوں کے سوئے کر وہ بلا یہ مارے کا بھی تو عابد تمام کر کے چلے سبات قبر سکینہ کے نام کر کے چلے وطن بھی جا کے گروئے گی شاہ کے غم میں اب ان کی عمر بسر ہوگی شہ کے ماتم میں جو دیت اپنی بہادر کے نام کر کے چلے سبات قبر سکینہ کے نام کر کے چلے کوئی ہمارا مرادوں کا حسین حسین کوئی ہمارا مرادوں کا حسین حسین عزا کا فرش بچھا دو کا حسین حسین یہ
قبر سکینہ کے نام کر کے چلے ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا لہد سے اہل حرم جب سلام کر کے چلے سواس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے ملی رہائی تو عابد یہ نام کر کے چلے سواس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے شام میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی دادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو ننگے گما بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی دادی کے پیچھے ہائے کس شرم حیات چھپتی تھی نبی دادی کے پیچھے ہائے کس شرم حیات رسول کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے کشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو جب دوپہر شبیر نے زندہ میں قضا کی
آفت کی گھڑی تھی جب دکھ ٹلے شبیر نے زندہ میں کرواتی آفت کی گھڑی تھی وہ ان کی ملت بنے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ کو وہاں دیکھ چکی وقال تھا سب کا برا حال جب غسل سکینہ کو وہاں دیکھ چکی وقال تھا سب کا برا حال اس دن کی میت کے نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو تو نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو جو بھی حضرات باہر تشریف فرمائیں برائے کرم سے گزارش ہے کہ وہ فرشت تشریف لائیں محبوب کا آغاز ہو چکا ہے مسجد خانی ہو چکی ہے میری اب گزارش ہے مولانا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں ان کے آغاز میں شعر کہنا چاہتا ہوں کہ عباس مرتضیٰ کے دلاور کا نام ہے عباس مرتضیٰ کے دلاور کا نام ہے عباس صبر و ضبط کے لشکر کا نام ہے عباس صبر و ضبط کے لشکر کا نام ہے عباس کربلا کی مقدر کا نام ہے عباس کربلا کی مقدر کا نام ہے عباس مرتضیٰ کے دلاور کا نام ہے عباس صبر و ضبط کے لشکر کا نام ہے عباس کربلا کی مقدر کا نام ہے اور پیاسا تھا پیاسی فوج کا سردار بن گیا بازو کٹا کے جعفر تیار بن گیا بازو کٹا کے جعفر تیار بن گیا اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحم الله من قرأ سورة الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد
موضع الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صلوات محمد. رضوان سرکار مظلوم کربلا برادران انہوں ظاہر سی بات ہے کہ آپ حضرات کے علم میں یہ ہے کہ یہ مجلس اس کا انعقاد بچوں نے بہت خلوص کے ساتھ کیا ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ شرف اس حقیق کو حاصل ہوا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ان میں تمام وہ بچے ہیں کہ جن کو میں نے پڑھایا بھی ہے قرآن مجید، لہذا میرے لیے باعث مسرت ہے اس چیز کے ماشاءاللہ وہ بچے اس طریقے سے اس ذکر حسین سے بھی وابستہ ہیں. میری گزارش ہے اولا ان تمام لوگوں سے جو بھی باہر تشریف فرما ہے وہ سب کے سب اس پر چڑھا پہ تشریف لائیں اور خاص طور سے وہ جو کسی بھی اعتبار سے اس انجمن کے اراکین میں شامل ہیں، اس لیے کہ یہ گفتگو صرف اس وقت میں ان بچوں سے ہی کرنا چاہتا ہوں جو اس انجمن میں ایک ممبر کی حیثیت سے ہیں اور باہر کے انتظامات کے لیے جو پڑھے ہیں ان کو کھڑا کر دیں، لیکن ہر بچہ جو انجمن کا ہے وہ فرش ادا کرے. صلوات قرآن مجید کی ایک آیت میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ میں پہلے آپ کو خدمت کر دوں کہ اعلان رب العزت بھی ہو رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے رسول سے مخاطب ہو کے کہ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ذکر کریے رسول اس لیے کہ یہ ذکر مومنین کے لیے نفع کا باعث ہے. ایک خاص ذکر کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا ہے اور پیغمبر کو حکم دیا ہے ایز اے آرڈر. صرف یہ نہیں کہا ہے کہ یہ ثواب ہے ذکر کرنا پیغمبر سے، لیکن کہ آپ ذکر کریے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے پیغمبر کو حکم دیا جائے جس ذکر خاص کی طرف، تو اس کی اہمیت کیا ہوگی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کا معیار کیا ہوگا. اب چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایام اعزاں ہیں اور اختتام کی منزل میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال انہیں دنوں میں یہ مجلس منعقد ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، تو میں ان بچوں سے بات نہیں، میں بچوں کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اب وہ ماشاءاللہ بچے بھی سنِ بلوغ کو حالانکہ پار کر چکے ہیں، لیکن بزرگوں کے سامنے ہمیشہ جو ہے جو چھوٹا ہے وہ بچہ ہی رہے گا، بزرگ بزرگ رہے گا، بڑا بڑا رہے گا. تو اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں 18 سال کا ہوں، 20 سال کا ہوں، 22 سال کا ہو گیا، میں نے گریجویشن کر لیا اور مولوی صاحب ابھی بھی مجھے بچہ کہہ رہے ہیں. تو بچہ اس لیے کہا جاتا ہے
تاکہ بزرگوں کے سامنے جو ہے وہ چھوٹے جو ہیں وہ بچے ہی کہلائیں گے، اور اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ تو مجلسیں ہر جگہ ہو رہی ہیں، لیکن جو بچے ان مجلسوں کو منعقد کر رہے ہیں اور اس لڑائی میں خاص کر اس شبیدانی کی مجلس کو جو منعقد کرتے ہیں، میں ان سے اس لیے مخاطب ہوں کہ میں نے کہا کہ اس میں سے بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو میں نے پڑھایا، لیکن ابھی جیسے کہ آپ حضرت کے سامنے آغاز ہوا مجلس کا تلاوت کلام پاک سے۔ تلاوت کون کرتے ہیں؟ قاری قرآن۔ قاری کون ہوتا ہے؟ قاری وہ ہوتا ہے کہ جس کو قرآن کی قرأت کا علم ہوتا ہے۔ قرآن کا پڑھنا ایک الگ ہے، لیکن مخارج کے ساتھ قرآن کو پڑھنا الگ ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن تو سبھی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن جو ہم کیسٹوں میں اور یا سی ڈی میں، یا آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، زمانہ ختم ہو گیا، یوٹیوب وغیرہ پہ جو دیکھتے ہیں ایک سے قاریان قرآن جو تلاوت کرتے ہیں، تو وہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور ہمارے قرآن پڑھنے میں فرق کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے مخارج اور ان کی تجوید ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ تعلیم کا رتبہ ہوتا ہے، اس کا ایک نام ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ایک مجلس میں اگر کوئی جو مجلس کو خود منعقد کر رہے ہوں بچے، جو اس میں شامل ہو اس پروگرام میں، اگر وہ خود انجام دے رہے ہیں اس کام کو، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ جو پروگرام کو منعقد کرنے والے ہیں وہ خود ہی قرأت بھی کر رہے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں اس مجلس میں، مرثیہ خوانی بھی کر رہے ہیں، اشعار بھی پڑھے جا رہے ہیں، اور وہ سب اسی انجمن کے رکن ہیں کہ جن لوگوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آج کے دور میں جو سب سے بڑا المیہ ہے، جو سب سے بڑی بدنصیبی ہے ہمارے لیے، وہ جانتے کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم اس دور میں ان چیزوں کو بہت پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ انگریزی کا زمانہ ہے، انگلش کا دور ہے، اور انگلش اور انگریزی کے اس دور میں ہم اپنی زبان کو کہیں نہ کہیں بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ آج بچے نوحے بھی پڑھتے ہیں، اگر میں کسی کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، کسی بچے نے پڑھا ہو میں تو ویسے بھی نہیں دیکھ پاتا ہوں، لیکن میں ایک عام بات کر رہا ہوں کہ اگر آج بچے نوحے بھی پڑھ رہے ہیں، مرثیہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو انگلش میں لکھتے ہیں بچے، تو ہمارے لیے یہ تھوڑا سا ایک افسوس کا مقام ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جب ہم اپنے بچوں کو اس دور میں، اس کمپٹیشن کے دور میں اتنی سخت اور کہا جائے کہ ٹف پڑھائی پڑھا سکتے ہیں، تو کیا اردو نہیں پڑھا سکتے ہیں؟ کیا عربی نہیں سکھا سکتے ہیں؟ قرآن پڑھنا نہیں بتا سکتے ہیں؟ قرآن پڑھنا چاہیے۔ اتنی اچھی بات تھی، ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جس نے قرآن کی تلاوت کی ہے وہ کوئی بلا کے کہیں سے خالی تھوڑی جائے گا۔ اس کے انجمن کا بچہ تھا، اس کے انجمن کا رکن تھا، ان لوگوں نے مجلس منعقد کی، تو اسی طریقے سے ان تمام بچوں کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ میں نے خود پڑھایا ہے قرآن، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں تو اس کو اس کے بعد بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جب ہم قرآن بند کر دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر جب کافی دنوں کے بعد جب بہت زیادہ گیپ ہو جاتا ہے، ہم نہیں پڑھتے ہیں قرآن کو، تو پھر جب پڑھتے ہیں تو وہ آ جائے کہ ایک جو ہونا چاہیے اسپیڈ وہ نہیں باقی رہ جاتی۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شرم محسوس ہونے لگتی ہے کہ اگر ہم کسی سے کہیں کہ ہم نے قرآن ختم کیا ہے، ہم 2 بار قرآن پڑھ چکے ہیں، تو اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم اٹک رہے ہیں، تو ہمیں بھی شرم آ رہی ہے، اور جس نے پڑھایا ہے اس کے لیے بھی مسئلہ ہوگا، تو کیا پڑھایا بچوں نے تو 2 لائنیں بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ الف لام میم کا جو سورہ بقرہ ہے، اس نے 2-3 لائنیں 2-3 آیتیں جو پڑھنا شروع کی، تو اس میں 10 جگہ اس نے غلطیاں کر دی، اٹک رہا ہے، یہ کیسے پڑھایا مولوی صاحب نے؟ تو بچہ بھی شرمندہ ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں مولوی صاحب کے لیے پڑے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ان بچوں سے جو قرآن ماشاءاللہ سے مکمل کر چکے ہیں کہ اس چیز کو فراموش نہ کریں
قرآن پڑھنے کی صلاحیت اگر پروردگار عالم نے عطا کر دی ہے تو ہم اسے برقرار رکھتے ہیں. نماز ہم پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ یہ کوئی ایسا امر نہیں، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جائے کہ اگر پڑھ لیں گے تو اچھا ہوگا. نہیں، نماز پڑھنا ہمارے اوپر واجب ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہم اس ایج میں آ گئے ہیں. شریعت کے اکارڈنگ جو 15 سال کی عمر سے زیادہ کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنا واجب ہے. تو اس لیے اب ہمارے اوپر نماز واجب ہے، تو ہم اس لیے تھوڑی نماز پڑھیں کہ اچھا کام ہے، نماز پڑھنے سے جو ہے ہماری عزت ہوگی. عزت تو ہوگی، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، جو دین کے ایسے کاموں میں شامل ہوتا ہے تو اس کا تو احترام اور عزت ہوتی ہے. کیونکہ بزرگی میں نماز پڑھنا اور عبادت کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن نوجوانی میں اور اس منزل میں عبادت کرنا یہ ایک الگ بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ استغفر اللہ جو بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے نوجوانی میں نہیں پڑھی، لیکن ہوتا عموماً یہی ہے. کامن سی بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے اور وہ سینئر سٹیزن میں آ جاتا ہے اور ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب وہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تو کوئی کام نہیں، تو مسجد پکڑ لیتا ہے، وہ مصلی بچھا لیتا ہے. لیکن بات تو جب ہے کہ جو چیز آپ کو واجب کی گئی ہے تو آپ اس کو تمام کاموں کو بالائے طاق رکھ کے انجام دیجیے، تب تو بات کیا ہوگا. اور اگر ہم اس چیز کو فراموش کر دیں اور اکٹھا لے کے بیٹھ جائیں کہ 40 سال کی نمازیں 30 سال کی نمازیں اب جو پڑھنے گئے تو بتا رہے مولانا صاحب ہم دن بھر میں 500 رکعت تو 200 رکعت تو 400 رکعتیں نمازیں پڑھیں. تو جو ہم نے نمازیں چھوڑ رکھی ہیں وغیرہ جان بوجھ کر کے آمدن ہم نے پڑھنے کے لیے کوئی کمال تھوڑی ہے. یہ تو اور ہمارے لیے کہا جائے کہ گناہ کا باعث بن رہی ہے کرنے والی بات کو کر کے. لہٰذا میں ان بچوں سے خاص طور سے اپنے ان شاگردوں سے کہہ رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لیتا کہ کسی کو کوئی یہ بات محسوس ہو گئی فیل کرے گے تو سامنے جو سب کے سامنے ان کو کہہ دیا. نہیں، مدرسہ آج بھی ہے اسی مدرسے میں جہاں ہم لوگوں نے قرآن پڑھنا سیکھا، وہی مدرسے میں آج بھی ہم پڑھائیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں بچوں نے قرآن پڑھ لیا وہ دوبارہ کبھی بھی وغیرہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرتے نظر نہیں آتی. نماز اب تو میں اسی مسجد میں نماز پڑھنے لگوں، فاطمہ میں دیکھتا ہوں کہ نماز میں وہ بچے دکھائی نہیں دیتے ہیں کہ جن کو نماز میں حاضر ہونا چاہیے. یہ بھی جواز نہیں پیش کر سکتے کہ میں پولیس صاحب یہاں نہیں دوسری میں نے سب جگہ چیک کر رکھا ہے، وہ کہیں نماز کے ٹائم حاضر نہیں ہوتے. تو میں گزارش کر رہا ہوں ان سبھی بچوں سے کہ جو اس عزاداری میں شامل ہیں، کیونکہ یہی یہ عزاداری ہے اور یہی وہ ذکر ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبر سے کہا ہے کہ اس ذکر کو کریے، اس لیے کہ یہ ذکر مومنین کے لیے نفع کا باعث ہے. تو یہ ذکر ہمیں فائدہ کس صورت میں پہنچائے گا؟ ذکر نفع کس صورت میں رکھے گا؟ خالی سن کے نہیں، جب وہ ذکر ہوگا تو جو سنے گا ارباب اللہ وہ اس کو عمل میں لائے گا، اور جب عمل میں لے آئے گا تو کامیاب بن جائے گا. صلوات محمد. جب وہ ذکر کو سنے گا، امام حسین علیہ السلام کا ذکر، امام حسین علیہ السلام کا ذکر، شہداء معصومین علیہ السلام کا تذکرہ، کیا ان سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی صاحب ذکر ہے جس کا ذکر کیا؟ کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے. دنیا میں جب کسی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اولاً تو ذکر خیر ہونا چاہیے، اور یہ اس میں عقل خود کہہ رہی ہے کہ اگر ہم ذکر بد کرنے لگیں یعنی بری باتیں کرنے لگیں، کسی کی بیڈ تھنگس کو بتانے لگیں تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم کسی کے بارے میں بتانے لگیں کہ ماذا اللہ استغفر اللہ بہت جھوٹے ہیں، بہت بے ایمان ہیں، انہوں نے یہ غلط کام کیا تھا، انہوں نے وہاں جگہ فلر رہنا کو پر یہ بول، تو اس ذکر سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو سن رہا ہے اس کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ نہیں.
تو یہ تو ہم اس کی برائیوں کو بتا رہے ہیں، اور جبکہ شریعت میں یہ بالکل منع ہے کہ اگر آپ کسی کی برائی کو جانتے ہیں تو آپ اسے ظاہر نہ کریں، اس لیے کیونکہ پروردگار آپ کی برائیوں کو ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ صلوات محمد اللہ نے اپنے فضل و کرم سے سوچیے ہمیں کتنا رب رضا نوازا ہے، آج ہماری کتنی شہرت ہو رہی ہے۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ کیونکہ بات میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک صلوات محمد تو ہمارے کتنے عیب ہیں، کیا برائیاں ہیں، یہ تو پروردگار عالم جانتا ہے، اور لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا۔ اور برائیوں کو گناہ کرنے کے بعد اس کو بیان کرنا بھی یہ بہت بڑا گناہ۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو ہم اس کو لوگوں کے درمیان میں عام نہ کریں، بلکہ اس پہ نادم ہو کے اللہ سے توبہ کریں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں توبہ ہم، تو کم سے کم اس کو عام تو نہ کریں گے۔ تو برائیاں تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ کہ ہم کسی کا ذکر بد کرنے لگے، برائی بیان کرنے لگے، تو یہ تو بالکل غلط بات ہے، ہر اعتبار سے غلط۔ تو پیغمبر نے جب ذکر کی بات کی تو ذکر خیر ہی ہوگا، سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ اچھا جب ذکر خیر ہوگا تو دنیا میں آپ ہمیں بتا دیجیے کون انسان ایسا ہے کہ جس کے زندگی میں کسی لمحہ کوئی ایسا لمحہ نہ گزرا ہو کہ جب اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو غلط۔ بچپن میں، جوانی میں، نعوذ باللہ استغفر اللہ دعا میں، آج ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، آج آپ کے سامنے ہم ممبر پہ ہیں، لیکن کیا جب سے ہم پیدا ہوئے تھے تب سے ایسے تھے؟ نہیں، ہم بھی آپ ہی لوگوں کے طریقے سے بچے تھے، ہم نے بھی شیطانیاں کی ہیں، ہم نے بھی شرارتیں کی ہیں، ایسا تھوڑی۔ تو یہ ہر آدمی کی زندگی میں ہوتا ہے کہ انسان شروع سے لے کے آخر عمر تک کبھی بھی نیک ہو ہی نہیں سکتا ہے، کہیں نہ کہیں اس نے کوئی نہ کوئی غلطیاں، کوئی برائیاں، کچھ نہ کچھ تو ضرور کیا ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی کے سامنے کوئی غلطی کی ہو، کوئی غلط کام کیا ہو، آپ نہ جانتے ہو مگر دوسرا جانتا ہو۔ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اپنی اچھائیوں کو، آپ کو نہیں معلوم میری کسی برائی کے بارے میں، لیکن میں نے کہیں پر کوئی استغفر اللہ برائی کی ہو اور کوئی اس کا گواہ موجود ہو، اور وہ بھی اسی مجلس میں بیٹھ جائے، وہ بھی اسی بس میں آ جائے اور وہ سننے لگے کہ واہ انہی نے تو لوگوں کو یہ بتایا ہے اور میں نے ان کو یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان کو یہ غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو سب کی بات تو جانے دیجیے۔ اگر سب فائدہ اٹھا لیں گے میری باتوں سے، لیکن کم از کم وہ تو نہیں اٹھائے گا کیونکہ وہ برائی کو جانتا ہے۔ تو ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک ایسا زمانہ آتا ہے، کوئی ایک ایسا دور آتا ہے، انسان کبھی نہ کبھی غلطی کسی نہ کسی اعتبار سے کر دیتا ہے، لیکن جن کا ذکر کرنے کے لیے پروردگار عالم نے پیغمبر کو حکم دیا ہے وہ یہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جس زاویے سے ذکر کر لو، زندگی کے کسی بھی حصے کا ذکر کر لو، سوائے کمال کے نقص اس میں نظر ہی نہیں آئے گا۔ سلام علیکم۔ معصومین کی زندگی میں کوئی ماشاء اللہ استغفر اللہ بتا سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں کہیں ماشاء اللہ استغفر اللہ کے دامن پہ کوئی دھبا تھا؟ انبیاء کے دامن پہ ہم نے دیکھا ترک اولا کا دھبا تھا، مگر ان کے دامن پہ ترک اولا کا بھی دھبا نظر نہیں آیا۔ تو ایسی جو شخصیتیں ہوں گی، ایسی جو ذوات مقدس ہوں گی، جب ان کا ذکر خیر ہوگا تو ایسی بات ہے کہ وہ مومنین کے نفع کا باعث بنے گا، مگر کب؟ جب ہم اسے عمل میں لائیں گے تب۔ خالی ذکر سن لینے سے ارباب ادا کامیابی نہیں مل جائے گی۔ ہم ابھی آپ کے سامنے فضائل پڑھ رہے ہیں، پڑھتے سبھی پڑھتے اور پڑھنا چاہیے بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی فضائل نہ پڑھے، بالکل پڑھیے،
تاکہ بچوں کو معلومات ہو، ان کو پتہ چلے، اس لیے فضائل بھی ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ وہ فضائل سن کے ہم نے خالی واہ کر دی اور ہم نے کوئی عمل نہیں کیا تو پھر ہمارے اس ذکر کا مطلب کیا رہ گیا؟ اس لیے ہمیں چاہیے یہ ہے کہ ہم جب اس ذکر سے وابستہ ہیں تو ہمیں اس چیز کی طرف قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا احترام کیا، خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اور یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ اس لیے معاذ اللہ استغفر اللہ اعوذ باللہ یہ حالات ایسے کہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج مجلسیں جو ہوتی ہیں ان میں بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ بہت سی مجلسیں صرف اس لیے ہوتی ہیں وہاں پہ کمپٹیشن ہوتا ہے، فلاں نے اتنے کا تبرک کاٹا تھا، ہم اتنے کا کاٹیں گے۔ میں تبرک کے اوپر کبھی اعتراض نہیں کرتا ہوں، نہ میں ایسی مجلسیں پڑھتا ہوں، نہ کبھی میں نے نظر مولا پہ بات کی، نہ میں اس لیے کہ میں ان سب چیزوں کو نہیں چاہتا وغیرہ ذکر میں لگ جائے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں کمپٹیشن نہیں کرو، لیکن آپ جب ایسے بچوں کو دیکھیں گے جو اس عمر کے بچے ہوتے ہیں کہ جن کے دماغ میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، انہیں کسی کو دکھانا نہیں ہے، انہوں نے یہ مجلس اس لیے نہیں کی ہے کہ لوگ ان کی تعریفیں کریں گے جا کے، وہ مجلس اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے دل میں محبت ہے، خلوص ہے، عبادت ہے، لہذا اس لیے انہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا۔ تو جب ایسے خلوص کے ساتھ آپ اس مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے وغیرہ کہ ہم ان تعلیمات کے اوپر عمل کریں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہیں؟ میں نے صرف ایک مثال دی تھی قرآن کی اور نماز کی۔ آپ ان ضوابط مقدسہ کی زندگی میں دیکھیں، قرآن مجید کی تلاوت، یہ قرآن ناطق ہے، یہ خود بولتا ہوا قرآن ہے، مگر اس کے باوجود بھی قرآن کی تلاوت اور وغیرہ کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے آج نماز اس دنیا میں باقی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو نماز ہی نہ ہوتی وغیرہ، مگر اس کے بعد جس طریقے سے انہی نے نمازیں ادا کی ہیں، ہم سمجھتے ہیں آج کوئی وغیرہ ایسا عبادت گزار نہیں ہوگا کہ جس نے ایسی نمازیں اور ایسی عبادتیں کی۔ ایک شخص نے مولا کائنات جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ حضور حضرات تو سب جانتے ہیں نا، بچوں کے مولا علی دن میں یہودی کے بعد میں محنت و مزدوری کرتے تھے، تو اس کا مطلب دن میں مزدوری کرتے تھے تو رات میں عبادت کرتے تھے، کیا مطلب دن میں نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں، نماز پڑھتے تھے، مگر جب رات ہوتی تھی تو زیادہ عبادتیں کرتے، کثرت سے، طولانی سجدے، رکوع، اور جب ایسی عبادت کر رہے تھے تو ایک شخص تھا جس نے دیکھا امام، اور امام کو ایسی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کے حیرت سے ایک دن اس نے سوال کر لیا مولانا، کیا یہ بتاؤ کہ جس خدا کی تم عبادت اس طریقے سے کر رہے ہو، تو میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم دن میں محنت و مزدوری بھی کرتے ہو، اس کے بعد اپنے فرائض کو بھی، واجبات کو ادا بھی کرتے ہو، دن میں بھی نمازیں پڑھتے ہو، مگر رات میں اس طریقے سے تاریکی میں عبادتیں کر رہے ہو، تو کیا اس خدا کو جانتے ہو، دیکھا ہے جس کے لیے عبادتیں کرتے ہو؟ مولا نے مسکرا کے کہا، کیا تو یہ سمجھ رہا بنا دیکھے اس خدا کی عبادت کرو؟ اب مولا نے کہہ تو دیا، لیکن خدا وہ ہے کہ جو دیکھا نہیں جا سکتا، کسی بھی صورت، کسی بھی کوئی ایسی کہا جائے کہ وجہ ہے ہی نہیں کہ جو کہا جائے کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو امام نے کیسے کہہ دیا مسکرا کے کہ کیا خدا کو بنا دیکھے ہوئے عبادت کر رہا ہوں؟ لیکن پھر امام نے فرما دیا کہ سنو، میں نے تمہاری طریقے سے خدا کو نہیں دیکھا ہے، ان ظاہری آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ میں معرفت کی اس منزل پر پہنچ گیا ہوں خدا کی
کہ جیسے تو میرے سامنے کھڑا ہے ایسے ہی میرا خدا میرے سامنے ہے. صلوات علی محمد. تو جو معرفت کی منزل میں ایسا ہوگا آپ سوچیے کہ وہی ایسی عبادتیں کر سکتے. تو جب ہمارے آقا اور مولا ایسی عبادتیں کر رہے تھے تو کیا ہم کو اور ابا ایسا اللہ استغفر اللہ تو غیر نمازی ہونا چاہیے یا ہمیں عبادتوں کو بالائے طاقت دینا چاہیے؟ یہ تو میں نے ان چیزوں کی بات کی جو واجبات میں سے عمل صالح کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں وغیرہ جن کی وجہ سے وہ تمام بزرگیاں و شرف ان ذوات مقدسہ کو پروردگار عالم نے عطا کی ہے. لیکن نماز تو سب پڑھتے ہیں، واجبات تو سب ادا کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اللہ انہی کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی بھی بات کر رہا ہے. اور عمل صالح میں سمجھتا ہوں کہ 14 معصومین سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا باب اللہ کہ جو مثال و نظیر پیش کر سکے. عمل صالح کی منزل میں ان کے برابر کوئی نہیں سکتا. میں نماز میں بھی ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. میں یہی کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہ ہم ان کے برابر نماز پڑھیں، لیکن نماز تو پھر بھی سب پڑھ لیتے نا، واجبات تو سب ادا کر لیتے ہیں، لیکن جو عمل صالح بھی نہیں ہے اس کی میں تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں تو عبادت کی بات کر رہا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں میں بزرگوں کے لیے نہیں، بزرگوں کا کام صرف اتنا ہے کہ جب یہ بچے ایسے پروگرام منعقد کریں تو آپ حضرات ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آگے بڑھیں اور ان کے پروگرام میں شامل ہوں، تاکہ انہیں یہ نہ احساس ہونے پائے کہ شاید ہم بچے تھے، ہم چھوٹے تھے، لہذا ہم نے مجلس کی تھی، کوئی بزرگ اور بڑے ہماری مجلسوں میں تشریف لے جائے کرتے تھے. ہمارا کام ہے ان بچوں کو حوصلہ دینا ہے، کیونکہ یہ بچے جب اس ذکر سے وابستہ ہیں تو یہی وہ ذکر ہے ارباب ازا کہ جو ان کو اس منزل تک لے جائے گا. صلوات محمد. کیونکہ خدا شناسی کے راستے اور وغیرہ انہی کی ذات سے طے ہوتے ہیں. انسان خدا کی معرفت انہی کی وجہ سے حاصل کرتا ہے، دین انہی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. آپ اہل بیت کو ہٹا دیں تو دین میں ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے. اور آج تو مسلمان جو بے عزتی کا سامنا کر رہا ہے وہ وہی ہے کہ جس کے پاس نہ اہل بیت کی محبت ہے اور نہ قرآن ہے. کیونکہ قرآن کو بھی وہ نہ صحیح طریقے سے پڑھ پا رہا ہے اور نہ اہل بیت کی محبت اس نے قبول کیا. اور یہی وہ دو چیزیں ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ میرے بعد اگر ان کے دامن سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو جو آج ان چیزوں کو چھوڑ دے گا وغیرہ وہ چہرے کے اعتبار سے مسلمان ہوگا، لباس کے اعتبار سے مسلمان ہوگا، اپنی لینگویج کے زبان کے اعتبار سے مسلمان ہوگا، لیکن دین اس کی زندگی میں کہیں دور دور تک نظر نہیں آئے گا. کیونکہ دین تو وہاں ہوگا ارباب ازا کہ جو وارثان دین کے دامن سے تمسک اختیار کیے ہوگا، جو اہل بیت کی محبت کر رہا ہوگا دین وہاں نظر آئے گا، یہاں دین کوئی نظر آئے گا. تو ہر شے اگر ہمیں حاصل ہوگی تو اہل بیت لہذا اس لیے یہ جو فرشادہ بچھائی جاتی ہے اس میں بھی ہمیں ان بچوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے. اب وہ اپنی اپنی باتیں اپنے نظریات ہیں کہ لوگ کیا بیان کرتے ہیں جس سے کوئی مقصد نہیں ہے. نہ تو میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں تنقید کروں، کیونکہ تنقید کرنے کے لیے بھی علم چاہیے ہوتا ہے، تبھی تو کوئی دلیل پیش کر سکتا ہے. ورنہ خالی ہم تنقید کرتے بیٹھے تو یہی کوئی بات تھوڑی بنے گی. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ معاذ اللہ سب اللہ یہ غلط ہے تو غلط کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بات بھی تو ہونا چاہیے. تو اتنا ہی تو میرے پاس ہے نہیں کہ میں تنقید کرنے کے لیے دلائل حاصل کروں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان بچوں کو حوصلہ دیجیے بجائے تنقید کرنے کے. ان بچوں کے ساتھ ان بچوں کے اوپر جب سرپرستی ہوگی ہماری پڑوس تو یہ ہمیشہ صحیح راہ کو کرتے ہیں. اور اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں.
آپ ہر چیز کو نیچر کے اعتبار سے سمجھیے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام جب قربانی دینے کے لیے آئے تو ان کا گھرانہ تھا, ان کا کنبہ تھا. جناب لیکن ان کے بیٹے تھے, جناب قاسم ان کے بھتیجے تھے, اور محمد ان کے بھانجے تھے. یہ سب ان کے خاندان کے گھر کے ہی لوگ تھے. امام حسن کے بیٹے تھے, جناب قاسم کے بھائی, مولا عباس مولا علی کے بیٹے, ان کے بھائی. تو ایک کنبہ تھا پورا لوگے. لیکن خالی یہ کنبہ ہی کربلا میں شہید نہیں ہوا تھا, بلکہ امام حسین کے ہمراہ کچھ اور بھی لوگ کربلا میں شہید ہوئے تھے. اور ان میں ارباب رضا کمسن بھی تھے جن کا اس گھرانے سے کوئی تعلق نہیں. لیکن آپ کبھی تنہائی میں بیٹھیے اور سوچیے امام حسین علیہ السلام کے کہ جب انسان کو ان کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر عمر, مذہب, ان چیزوں کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا. جو بنی ہاشم کے گھر کے تھے ان کا کوئی سوال نہ کرنا بابے تھا. کسی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنی ہاشم کے گھرانے کے تھے. لیکن جو ان کے گھرانے کے نہیں تھے وہ تو امام کی خدمت میں آ کے کہہ سکتے تھے کہ مولا ہمیں پیاس مارے ڈالے. اچھا چلیے وہ بچے تھے, ان کی مائیں تو کم سے کم امام حسین کی خدمت میں آ کے کہہ سکتی تھی مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں, مولا ہم سب کچھ آپ کے ہمراہ موجود ہیں, مگر پھر بھی میرے بچوں کا سوال ہے کہ مولا ہمارے بچوں کی زبانیں خشک ہو گئی. مولا کوئی بتا دے بابے آج تک کسی ذاکر نے پڑھا ہو, کسی مقتل میں بیان کیا گیا ہو کہ کسی ماں نے آ کے اپنے لال کی پیاس کا شکوہ حسین کی بارگاہ میں کیا ہو. روایت نہیں سنی آپ نے, کیونکہ آئی نہیں ہے. لیکن ایک روایت میں پیش کرتا ہوں, یہ روایت نہیں, لیکن دوسری روایت ایک اور اس کے برعکس. 9 محرم کی رات ہے, حسین خیموں کا معائنہ کر رہے ہیں, خیموں میں جا کے دیکھ رہے ہیں تو جانتے ہیں آپ مائیں اپنے بچوں کو سنوار رہی ہیں, سجا رہی ہیں, تیار کر رہی ہیں. یہ میرے لال کا حسین میں بہت مصیبت, اے میرے لال اپنی جان کو حسین میں قربان کر دینا. محترم میں بار بار مجلسوں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے غم حسین میں تصور شرط ہے. جب کسی کام سے فارغ ہو جائیے گا کبھی اور آپ کو بہت سکون ہو تو کبھی حسین کی مصیبت و غربت کو یاد کریے. ماں جسے اپنے بیٹے کے بدن پہ خراج برداشت نہیں ہوتی ہے, وہ کربلا میں یہ کہہ رہی تھی میرے لال حسین پہ جان قربان کر دے. حسین دوسرے میں وہاں گئے تو ارباب رضا دیکھا کہ ایک ماں اپنے جوان بیٹے کے زلفوں کو سلجھا رہی ہے. حسین روتے ہوئے ارباب رضا تیسرے خیمے میں چلے گئے. ماں تو قیامت آ گئی, ایک ماں کے 2 بچے ہیں. ماں کہہ رہی ہے اے بچوں اگر حسین پہ جان قربان نہ کی تو میں دودھ نہ بخشوں گی. اب ذرا سوچئے امام حسین کتنا ہوئی اپنی غربت میں. کربلا میں فاطمہ کا لال اتنا غریب ہو گیا ہے. اور اس کے بعد عزیزان محترم نے کہا اس میں بنی ہاشم کی بھی مائیں تھیں اور وہ بھی تھی جن کا گھرانے سے کوئی تعلق نہیں تھا. جب روز عاشور آیا وہ قیامت کا دن آ گیا. جو فاطمہ کا لال قربانیاں دے رہا تھا اللہ محترم تو سب سے پہلے انصار بڑھ رہے تھے آگے اور ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہتا تھا. چاہتے تھے کہ ہم آقا حسین پہ پہلے قربان ہو جائیں. امام جس کو اجازت دے رہے تھے وہ میدان میں جا رہا تھا. اب مقتل کہتا ہے کہ اسی بیچ ایک 85 برس کا بوڑھا آیا, اس کا نام مسلم ابن اوسجہ تھا.
جس کی ضعیفی کا عالم یہ تھا کہ چہرے پہ چوریاں پڑی ہوئی تھی، آنکھوں کے پکوٹے پہ نشان پڑے ہوئے تھے، بس اس نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا حسین مجھے ضعیفی کی وجہ سے میدان میں نہ جانے دیں، تو اس نے اپنے آنکھوں کے پکوٹوں پر رومال باندھ لیا، اپنی ارباب الگ کمر کو پٹکے سے باندھ لیا، امام کی خدمت میں آگے کہتا مولا مجھے بھی اجازت دے دیجیے کہ میں میدان میں چلا جاؤں۔ وہ 85 برس کا بوڑھا میدان میں گیا ارباب ایسا، بس سنیے گا ختم ہو گئی مجلس، روایت کہتی ہے کہ جب زخموں کی تاب نہ لا سکا اور گھٹنے پر ہاتھ زمین پہ کربلا پہ آیا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین ارباب ایسا فاطمہ کلال۔ ارے ہر ایک شہید کے سرانے پہنچا، اسی میں جناب مسلم نے اوسجا کے سرانے بھی آ گئے۔ ایک مرتبہ مسلمین نے اوسجا کا سر اپنے سانوں پہ رکھ لیا، ارے ارباب ایسا مسلم نے وصیت کرنا شروع کر دی، جناب حبیب نے مظاہر سے کہتے سنو، ارے جب تک تمہارے جسم میں خون کا ایک ایک قطرہ باقی رہے اور زند زہرا پہ آنچ نہ آنے دینا۔ یہ کہہ کے دم توڑ دیا ارباب ایسا، ایک ضعیف کا لاشا حسین لے کے گنج شہیدہ میں آ گئے۔ ابھی حسین نے ایک ضعیف کی لاش کو رکھا تھا اور اپنی مظلومی پہ رو رہے تھے کہ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک کمسن بچہ خیمے سے باہر آیا وغیرہ، جس کی کمسنی کا عالم یہ تھا کہ تلوار زمین پہ خط دیتی بھی جا رہی تھی، وہ مقتل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امام حسین نے کہا حبیب دیکھو کس کا لال ہے جو مقتل میں جا رہا ہے۔ حبیب دوڑے لے گئے، بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ جناب حبیب نے اپنی آغوش میں لے لیا، امام کی خدمت میں آ گئے۔ امام نے کہا بیٹا تم کس کے لال ہو اور مقتل میں کیوں جا رہے ہو؟ اس بچے نے اپنے باپ کے لاشے کی طرف دیکھا، کہتا مولا میں اسی مسلم کا کمسن پہ جس کی لاش آپ کے قدموں میں رکھی ہے۔ ارے حسین بے ساختہ رونے لگے، کہتے خیمے میں جاؤ، ارے تیری ماں بھی ابھی بیوہ ہوئی ہے، تیرا باپ تو ابھی ابھی یتیم ہوا ہے، ارے تیری ماں پچھاڑے کھا رہی ہو۔ بچہ کہتا مولا یہ تلوار میری ماں نے لگائی ہے یا ماما میری ماں نے رکھا ہے۔ بس ابھی وہ بچہ گفتگو کر رہا تھا، اگر خیمے کے اندر سے آواز آئی اے مولا، ارے آپ کو قربان کرنے کے لیے اب اس کنیز کے بعد اس کے سوا کوئی ہدیہ نہیں، اے مولا اسے قبول فرما دے۔ سيعلم الذين ظلموا كيف يفلحون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا من الله تسليما أمره وعلى لها ہماری اس طرح کو قبول فرمائے پروردگار ہمارے آخرت میں سب کچھ خیر فرمائے۔ اے معبود بہت کم وقت رہ گیا ہے، چند گھنٹے بچے ہیں، یا میں اللہ ختم ہو رہے ہیں پروردگار ہم سب کو توفیق دے، لیکن ساعتوں میں ان گھنٹوں میں اور آنے والے سال آئندہ میں پھر سے ہم آقا حسین کی فرشتگان ہیں، صحت و سلامتی کے ساتھ سیدی فاطمہ زہرا ہمارے آنسوؤں کو قبول فرمائے، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، جو محروم ہیں کے خرچ فرمائے، جن بچوں نے اس قبیلائی کا اس مجلس کا انعقاد کیا ہے ان کو توفیق دے کہ وہ مستقبل میں ہماری قوم کے بہترین شہر پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ کر دو۔ دعا میں عظیم دعا یہی ہے منتقی میں حسین امام عصر علیہ السلام کو ظہور میں تعریف فرما اور ہمیں لائق بنا دے کہ امام سے غلام شمار کر لیں۔ ربنا تقبل منا